السلام علیکم. آئی مسرت جہاں سارے فرام ڈولینا پبلک اسکول. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، یعنی وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورت کہلاتی ہے. احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کے معنی ہیں گروہ یا جماعت کے. اس میں کل آیات 73 ہیں، کل رکوع 9 ہیں. سن 5 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی اور پارہ نمبر 21 میں یہ شامل. اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد قریش مکہ نے تمام دشمنان اسلام کو اکٹھا کر کے جنگ کی خفیہ تیاری شروع کی. ابو سفیان کفار کا لشکر لے کر روانہ ہوا. راستے میں اس نے دوسرے قبائل بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ اور بنی اشجع کو اپنے ساتھ شامل کیا. یہ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا. مدینہ کے مشرق و مغرب میں کا علاقہ جو تھا پتھریلا اور چٹانی علاقہ تھا. بڑی بڑی دراریں تھیں، وہاں سے کوئی حملے کا خطرہ نہ تھا. جنوب کی طرف باغات تھے، گھنے باغات ہونے کی وجہ سے وہ بھی علاقہ خطرے سے باہر تھا. شمال کی طرف کھلی اور غیر محفوظ جگہ تھی. جو شمالی حصہ تھا وہ کھلا ہوا حصہ تھا، غیر محفوظ تھا، تو وہاں سے حملے کا زیادہ خطرہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے وہاں پہ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی. خندق کھودنے کی بنا پر غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. سورہ احزاب میں کیا کیا مضامین شامل ہیں وہ ہم پڑھیں گے. لے پالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے، یعنی جن بچوں کو لے کر پالا جائے ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا جائے. اگر ان کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو انہیں دوست یا بھائی کہہ کر پکارا جائے. 2 دل. اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، لیکن 2 دل نہیں بنائے. اگر 2 دل ہوتے تو ایک میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہوتا تو دوسرے میں کسی اور کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل بنایا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہو. فرشتوں کے ذریعے مدد کی اللہ تعالیٰ نے. تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہنے کا حکم دیا. توکل یعنی اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرو. تمام ظاہری اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو. افواہ بازی پر سخت وعید سنائی. مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. مومنوں کو ایذا پہنچانے کی مذمت کی گئی. مسلمان مرد عورتوں کی 10 اوصاف بیان کیے گئے. قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا دو کہ اس کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے. نکاح، حق مہر اور طلاق کے احکامات بیان ہوئے. آیات درود نازل ہوئی. مومنوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی وضاحت کروں گی میں. اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا. بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت میں پروردگار نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ اور دین کی تبلیغ کا حکم دیا. تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور ثواب کی امید سے کیا جائے. ہر وقت اللہ کے عذاب کا خوف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور بے شک وہی اللہ جو ہے اپنے اقوال و افعال میں دانا ہے. اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا. بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار رہے گا. اس آیت میں پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو کچھ آپ پر احکامات وحی کی صورت میں بھیجے گئے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اسے خاطے میں نہ لائیں، یعنی اس کو اہمیت نہ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کام سے بخوبی واقف ہے. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کار ساز و کافی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فرض آپ پر عائد کیا جا رہا ہے اسے
اللہ پہ بھروسہ رکھ کے انجام دیں، اپنے سارے کام اسی کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نصرت کے بعد کسی اور ہستی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دیں، 2 کان دیے، لیکن 2 دل نہیں بنائے کہ اگر 2 دل ہوں گے تو ایک میں اللہ تعالیٰ کا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو دوسرے میں کسی اور کا۔ نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کے بیٹے ہو تمہاری ماں بنایا۔ عربوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا زہار، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیا کرتے تھے، جس سے وہ ان کا نکاح ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کے بیٹے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالوکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یعنی اگر کسی کو لے کر پالا ہے، کسی کو گود لے کر پالا ہے تو وہ بیٹا نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں، منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تم کو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہیں، وہ لے پالک ہیں، تو وہ یہ سچی بات ہے، اور وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ یعنی اگر کوئی مومن جو ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو لے کر پالتا ہے تو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ جیسے حضرت زید بن حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، تو یہ آیت نازل ہونے سے پہلے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہیں ان کے والد کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی زید بن حارث کہا جانے لگا۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے دوست یا بھائی ہیں۔ اگر ان کے والد کا نام، کسی کے والد کا نام نہ معلوم ہو تو پھر انہیں دوست یا بھائی کہہ کر پکارو۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر کسی کو ہم اس کے والد کے نام سے نہیں پکاریں تو گناہ ہوگا، کیونکہ جب زید بن حارث کو حضرت محمد کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہیں ان کے والد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اور خدا جو ہے وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ غلطی ہوئی، وہ غلطی سے انہیں ان کے باپ کے نام سے نہیں پکارا تھا۔ پیغمبروں مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی جان جو ہے وہ پیغمبروں کے حق سے زیادہ ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو عزت افزائی فرمائی۔ نبی کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا، یعنی مومن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ایسے ہی کرتے تھے جیسے اپنی ماؤں کا احترام کرتے تھے۔ اور رشتہ داروں، آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں ایمانی اور روحانی رشتہ داری کی بنیاد پر تھی۔ بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ مہاجر اخوت جو ہے کہ وارث نہیں ہو سکتے۔ مہاجروں کا جو اور انصاروں کو جو بھائی بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس بنا پر ان کو وراثت نہیں ہوگی، بلکہ یعنی ملکیت میں سے اگر کوئی اپنی وراثت دیتا ہے، اپنی وراثت میں سے کچھ دیتا ہے تو وہ محبت یا اخلاق کی بنا پر دے سکتا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا، تاکہ سچ کہنے والے پکا عہد لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام سے عہد لیا نبوت اور رسالت کے فرائض کے حوالے سے، تو وہ ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ ایک روایت ہے کہ عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کے بعد بھی اعلان کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور خاتم النبیین ہیں، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے
دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں حق کی دعوت دینے والے کے لیے نصیحت کی ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پورے اخلاق سے ادا کرے تاکہ یہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکے۔ ان لوگوں کے لیے بھی وہی سنائی کہ جن کو حق دعوت پہنچائی، اگر وہ اسے قبول نہیں کرتے تو اللہ کے پاس مجرم ہیں اور وہ اللہ کی سزا کے مستحق ہیں۔